السلام علیکم۔ اس آرٹیکل کا نام ہے 15 دن۔ جاوید چودھری صاحب اس میں لکھتے ہیں، دنیا میں ایک زمانہ برف کا بھی گزرا ہے۔ اس زمانے میں پورا ایک کرز مجمد تھا، مشرق سے مغرب تک برف ہی برف تھی۔ اس آئس ایج میں انسان کے پاس صرف ایک ہی کام تھا، اور وہ کام تھا خوراک کی تلاش۔ انسان زندگی کا دھاگا قائم رکھنے کے لیے برفوں میں مرا مرا پھرتا رہا۔ قدرت نے رینڈیئر میں ایک اہلیت بخشی ہے، یہ برف سونگھ کر اس میں نیچے چھپا سبزہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ اس کے بعد سم مار کر برف میں توڑتا اور گھاس اور پتے نکال کر کھا لیتا۔ انسانوں کو جب رینڈیئر کی اس اہلیت کا پتہ چلا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رینڈیئر جہاں سیم مارتا، یہ بھی وہاں برف توڑنے میں مصروف ہو جاتے۔ بالآخر خوراک لوگوں تک پہنچ جاتے۔ انسان نے گوشت کھانا بھی اسی دور میں شروع کیا۔ یہ رینڈیئر کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ برف میں خوراک کی تلاش اور رینڈیئر کا پیچھا، یہ مجبوری انسان کو روس سے امریکہ لے گئی۔ ہمارے ڈی این اے میں درج ہے، 10 مرد عورتیں رینڈیئر کا پیچھا کرتے ہوئے روس سے الاسکا پہنچ گئے۔ اس دوران زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا، برفیں پگھل کر پانی بن گئی اور زمین 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ الاسکا پہنچنے والے لوگ چلتے چلتے امریکہ کے وسط میں آ گئے۔ یہ بازراں ملٹی پلائی ہوتے ہوئے اور مایا سویلائزیشن کی بنیاد رکھتی، جبکہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی نسلیں روس، سینٹرل ایشیا، برصغیر، مشرق بعید، مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ میں پھیلتی چلی گئیں۔ دنیا اس وقت براعظموں میں تقسیم ہو گئی۔ براعظموں کے درمیان سمندر تھے، ہر سمندر نے ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے الگ رکھا ہوا تھا۔ سمندروں کی وجہ سے تہذیبیں دوسری تہذیبوں کی بیماریوں سے محفوظ تھیں۔ شادی کی روایات نے اس دور میں جنم لیا۔ ہمارے ڈی این اے کی یادداشت میں درج ہے، دنیا میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب پورے کرۂ ارض میں صرف 2000 لوگ بچے تھے، باقی آبادی نامعلوم بیماریوں کی وجہ سے ختم ہوتی گئی۔ اس زمانے میں محض عورت اور مرد صرف مرد تھا۔ یہ چاروں جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے تھے، لیکن پھر انسانوں کو پتہ چلا غیر محفوظ جنسی تعلق کی وجہ سے ایک انسان کی بیماریاں دوسرے انسان تک منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہ موت کے خوف سے انسان کو ون مین ون وومن پر مجبور کر دیا اور اس نے شادی کرنا شروع کر دی۔ نکاح اور ولیمہ بھی اس دور کی روایت ہے۔ نکاح اعلان ہوتا تھا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور ولیمے کا مطلب ہوتا تھا کہ علاقے کے تمام لوگ اس کے رشتے سے واقف ہو جائیں تاکہ یہ غیر محفوظ اختلاط کی غلطی نہ کریں اور یوں بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ یہ ٹیکنیک کارگر ثابت ہوئی اور بیماریاں رک گئیں، لیکن پھر انسان نے سفر کے سمندری ذریعے ایجاد کر لیے، بحری جہاز بنائے اور براعظموں سے رابطے میں آ گئے۔ یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماری دوسرے خطے تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو بھی لپیٹ میں لیا۔ ٹی بی آئی تو یہ میڈیٹرینین سی تک پوری دنیا میں لاشیں بچھاتے چلی گئی، اور چیچک، کاری خانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان اموات سے سیکھا، آپ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر، اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگ اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دے دیا گیا۔ لیکن 40 دن کیوں؟ انسانوں نے تجربوں سے سیکھا، ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھوں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا اور توڑتا رہتا ہے۔ وقت زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے تو یہ 40 دن کے اندر سامنے آ جائے گی۔ لہذا سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی انتظامیہ مسافروں اور عملے کو 40 دن تک احاطہ میں رکھتی تھی، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی، بیمار لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا تھا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا۔ فرینچ زبان میں 40 کو کرین اور دن کو ٹائن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مناسبت سے 40 دن کے اس قیام کو کوارنٹائن یعنی قرنطینہ کہا جانے لگا۔ فرانس کا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، پوری دنیا نے اسے کاپی کیا اور متعدی
امراض کنٹرول ہو گئے، لیکن پھر کولمبس نے 1492 میں امریکہ دریافت کیا، جس کے ساتھ ہی وہ لوگ دنیا سے مل گئے جن کے آباء و اجداد آئسیج مین رینڈیئر کا پیچھا کرتے ہوئے الاسکا کے ذریعے امریکہ پہنچے تھے۔ یہ لوگ اس وقت تک جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں شادی کا انسٹیٹیوٹ موجود ہی نہیں تھا۔ یہ جانوروں کی طرح اختلاط کرتے، لہذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں جن پر ہماری دنیا قابو پا چکی تھی۔ چنانچہ کولمبس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹا تو یہ ماضی کی تمام بیماریاں ساتھ لے آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرینچ، پرتگالی، ڈینش، برٹش اور ڈچ جہاز ران بھی امریکہ پہنچ گئے۔ یہ بھی واپسی پر بیماریوں کے تحفے لے آئے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آ گیا جب پورا یورپ بیمار ہو چکا تھا، اور یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے فرانس کی طرح ہر پورٹ پر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بحری سفر کرنے والا ہر شخص اس قرنطینہ میں 40 دن پورے کیے بغیر ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1928 میں اینٹی بایوٹک ایجاد ہوئی، بیماریوں کے بیکٹیریا کا علاج ممکن ہو گیا، جس کے بعد قرنطینہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آج آپ کو کسی پورٹ پر 40 دن تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ بلڈ ٹیسٹ اینٹی بایوٹک ہیں۔ ڈاکٹر کسی بھی انسان کا خون ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر بیماری نکل آئے تو اینٹی بایوٹک کے ذریعے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے، اور یہ چند گھنٹے بعد محفوظ ہو جاتا ہے۔ یوں انسان نے بیماریوں کا تدارک کر لیا، لیکن قدرت انسان اور انسانی تدبیر سے لاکھوں کروڑوں گنا تگڑی ہے۔ چنانچہ اس نے نئے انداز سے حملے شروع کر دیے۔ بیکٹیریا کے بعد وائرس شروع ہو گئے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس میں کیا فرق ہے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم انسانوں میں 37 ٹریلین باڈی سیل ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا وجود ان سیل خلیوں سے بنا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے جسم میں 39 ٹریلین اچھے برے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریا ہماری زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، یہ خوراک ہضم کرتے ہیں، ہمارا خون بناتے ہیں، ہمیں حرکت پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ برے بیکٹیریا ہمیں بیمار بناتے ہیں، یہ ہمیں کمزور اور لاغر بناتے ہیں۔ ہمارے جسم کے برے بیکٹیریا، مثلاً پس پیدا کرنے والے بیکٹیریا، اینٹی بایوٹک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس بیکٹیریا سے مختلف ہوتا ہے، اس پر اینٹی بایوٹک کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں بیمار کیے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسان کو جب بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ادویات اس پر بھی اثر ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ہی بیماری سے باہر آتا ہے۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا، وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنا اثر دکھا دیتا ہے، یہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں کورونا سے متاثر ہونے والے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو 14 دن قرنطینہ میں رکھتی ہیں۔ دوسرا، دنیا میں کورونا کا کوئی علاج موجود نہیں، تو پھر 97% مریض آخر ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، ٹینشن فری رہتے ہیں، چنانچہ یہ 1-2 ہفتوں میں صحت مند ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا سوال یہ کہ حکومت انہیں آئسولیشن میں کیوں رکھتی ہے؟ تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ، کورونا مریض کا وائرس دوسرے لوگوں میں منتقل نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اگر خود اور دوسروں کا محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھروں میں ایک کمرے کا قرنطینہ بنا لیں۔ جس بھی شخص میں کورونا کی علامات ظاہر ہوں، اسے کمرے تک محدود کر دیں، اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھیں، فون پر بات کریں، خوراک کا ذریعہ بھی ایک ہی بار اسے دے دیں۔ مریض کمرے میں رہیں، کتابیں پڑھیں، ٹی وی دیکھیں، موبائل فون پر ویڈیو دیکھیں، 10-15 گھنٹے سوئے اور ہر 10 منٹ بعد 2 گھونٹ پانی پی لے۔ یہ انشاءاللہ 10 دن میں کامیاب صحت مند ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات پلے بار نہ ہوگی کہ یہ آسمانی آفت ہے، یہ اپنے وقت پر ختم ہوگی۔ آپ اس میں اپنی بدعمالیاں یا گناہ تلاش نہ کریں، آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کریں۔ یہ کم ہو رہی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے 15 دن میں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 15 دن کا قرنطینہ لینا ہے اور بس۔